سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد اہل المدینہ بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینے والوں کو اذیت دینے کا ارادہ کرے گا، جو شخص یہ چاہے گا کہ میں مدینے کے لوگوں کو اذیت دوں، پریشان کروں، اللہ اسے ایسا پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ بھی حدیث ہے، مدینے سے متعلق ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دین اور اعمال دین کی وجہ سے جو تقدس مسجد کو حاصل ہے، یہی تقدس کسی شہر کو، کسی محلے کو، کسی ملک کو بھی حاصل ہو جاتا ہے اگر اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں دین اور اعمال دین زندہ ہوں، وہ دین اور اعمال دین سے آباد ہوں۔ اصل جگہ کی حیثیت نہیں ہے، مسجد اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، لیکن مسجد کو تقدس حاصل ہے، اللہ کی حفاظت حاصل ہے دین اور اعمال دین کی وجہ سے۔ مسجد کو تقدس حاصل، یہی دین اور اعمال دین کسی محلے میں ہونے لگے، کسی گھر میں ہونے لگے، کسی شہر میں ہونے لگے، کسی ملک میں ہونے لگے، تو اللہ کی نظر میں اس کی بھی حیثیت پھر مسجد کی ہو جاتی ہے۔ پھر جو شخص مسجد کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو جو سزا دیتا ہے، یہی سزا اللہ اس شخص کو بھی دے گا جو دین سے آباد گھر کو اور گھر والوں کو اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے، کسی محلے کو اور محلے والوں کو اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے، کسی شہر یا شہر والوں کو، کسی ملک یا ملک والوں کو اذیت دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے جو پیغام ہے وہ یہ کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں، ہم سازشوں سے، لوگوں کے شرور سے محفوظ ہو جائیں، ہمارے محلے بھی محفوظ، ہمارے گھر بھی محفوظ، ہمارے شہر بھی محفوظ، ہمارے ملک بھی محفوظ، تو محفوظ بنانے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہم اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ اور اللہ کی حفاظت میں گھر، محلہ، شہر اور ملک آتا ہے جب اس میں دین اور اعمال دین زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا